شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ کو لے کر ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں ہم شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور عظیم پروانے کا ذکر خیر سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور وہ صحابہ کرام ہی میں سے ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں آپ لے لیں، حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب میں ان کا نام نامی نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ملتا ہو، اور حدیث کی دنیا میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ان کا اتنا احسان ہے کہ ساری امت بھی ان کا احسان نہیں چکا سکتی۔ انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے، ان کی سیرت کے حوال، عشق رسول کے واقعات ہم سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کی طرف چلتے ہیں۔ محسن بھائی آج ہمیں قرآن پاک کی کون سی آیات سنائیں گے؟ انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ انشاءاللہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں، میں بھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ اسی نیت سے تلاوت سننے کی نیت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی چینل پر جتنے بھی سلسلے آتے ہیں سب میں نبی پاک علیہ السلام کا عشق ہی پلایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن بالخصوص ہمارے اس سلسلے عالم تیرا پروانہ، اس سلسلے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت ودیت فرمائی ہے، اس شمع کو اور فروزاں کیا جائے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں مزید بڑھانے کا ایک عمدہ طریقہ اور آسان سا انداز یہ ہے کہ کسی خوش الہان اچھی آواز والے، سریلی آواز والے نعت خواں کی زبان سے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر سنا جائے۔ تو الحمدللہ عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کیا گلہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ ثواب بھی بڑھ جائے اور برکتیں حاصل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خاک سورج سے حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا آپ آئے تو میرے حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے
جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں کہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا اور جب بھی مانگو وسیلے سے انہی کے مانگو پھر اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائے حضور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا سینہ نعت نبی پائے گا جس دل خالد سینہ نعت نبی پائے گا جس دل خالد وہ
کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام تو نعت پوری بڑی پیاری ہے۔ ایک شعر جو ہے وہ اس کا کمال ہے، یعنی بندہ جب قبر کے بارے میں سوچے تو قبر میں تو کوئی روشنی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی بلب نہیں، کوئی فانوس نہیں، ظاہری روشنی کے اسباب ظاہری نہیں ہے۔ اسباب نہیں، بند ہوگی قبر۔ اور کتنا پیارا شعر قلم بند کیا ہے کہ اگر قبر میں روشنی چاہتے ہو، اجالے چاہتے ہو، تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی شمع ابھی جلا لو، اس فانوس کو ابھی اپنے دل کے اندر بسا لو، اور اپنے کردار سے سرکار علیہ السلام کی محبت کی خوشبوؤں کو مہکاؤ۔ جب مر کر قبر میں جاؤ گے تو قبر خود ہی نور علی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفیٰ۔ الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کے نور کے کیا کہنے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ آج سورج اور چاند کو لوگ نور کہتے ہیں کہ یہ نور ہے، روشنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور، یہ جو چاند اور سورج کو لوگ نور کہتے ہیں، یہ یا رسول اللہ آپ کے در کی بھیک ہے، کیونکہ خدا کا حقیقی اصل نور تو آپ ہے، آپ اللہ کا نور، اور ساری کائنات آپ سے منور ہوئی۔ تو لوگ جو سورج اور چاند کو نور کہتے ہیں یہ مجازن کہتے ہیں، کنایتاً استعارتاً کہتے ہیں، حقیقتاً یہ آپ کے در کا صدقہ ہے۔ یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ الحمدللہ عز و جل، عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری شریعت منیرہ اور ہمارے دین اسلام کے جو بنیادی طور پر 4 اصول ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع۔ یہ 4 علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شریعت منیرہ اور ہماری شریعت اور ہمارے دین کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ لیکن ان 4 اصولوں میں بنیادی حیثیت کے حامل پہلے 2 اصول ہیں، قرآن اور حدیث۔ یہ ہماری شریعت، ہمارے پورے دین اور مذہب کا مصدر اور ماخذ ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے، ان کی تفصیل اور ان کی تفسیر، ان کی تشریح حدیث مبارکہ کو پڑھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک میں حکم ہے نماز قائم کرو، اب نماز کس طرح قائم کرنی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، حج کرو، اور مختلف شریعت کے احکامات کا حکم دیتا ہے، لیکن ان قرآنی احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین آپ کی احادیث سے معلوم ہوں گے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث مبارکہ ہمارے دین میں ایک اصل بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حدیث پاک کی درجنوں کتابیں ہیں، لیکن صحابہ کرام میں ایک شخصیت ایسی نمایاں ہے کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب کھولیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب ان کے ذکر سے، ان کی روایت کردہ احادیث سے خالی نہیں۔ بے شک، کیا بات۔ اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں ان کے اصل نام سے نہیں، دنیا ان کو ان کی کنیت سے جانتی ہے۔ کیوں کہ کنیت ان کو نبی پاک علیہ السلام کے دربار سے عطا ہوئی، اور ان کو وہ کنیت اتنی محبوب تھی کہ وہ کنیت ہی سے پکارے جاتے تھے، اور آج اکثریت مسلمانوں کی ان کے اصل نام سے ناواقف ہے۔ میں ان کا اصل نام لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کی کنیت کی طرف بھی آئیں گے۔ ان کا اصل نام جو ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے متعلق 35 اقوال ہیں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے، اور جو راجح اور سب سے صحیح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ کون تھے، میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم موضوع کو آگے چلائیں گے، اور ہمارے محسن بھائی ان کی شخصیت کا پورا بنیادی تعارف بھی کروائیں گے۔ یہ ایسی خوش نصیب شخصیت ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہی دعا کرتے ہیں، کریں گے کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں محبوب علیہ السلام کی محبت ودیت فرما، ہمیں حضور علیہ السلام کا حقیقی عاشق بنا۔ لیکن یہ ایسے عاشق رسول ہیں، عشق کی ایسی مثال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میری امت کے دل میں
اپنے مومن بندوں کے دل میں میرے اس غلام کی محبت پیدا فرما۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں التجا فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین، کہ اے اللہ تبارک و تعالی ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو تمام مومن بندوں، اپنے مومن بندوں کا پیارا بنا دے اور تمام مومن بندوں کی محبت ان کو عطا فرما۔ تو الحمدللہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ عبد الرحمن بن صخر المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہوگا۔ میں آپ کی سیرت سے متعلق چند پہلوؤں کو بیان کر کے پھر محسن بھائی کی طرف آؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں بظاہر مالی کمی کا شکار تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں، آپ کی دعاؤں کی ایسی برکت ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں بعد میں جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آگے چل کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مال سے نوازا کہ آپ ریشمی رومال سے اپنے جوتے صاف کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محسن بھائی ان کے حوالے سے بنیادی طور پر جو ہمیں معلومات ہونی چاہیے وہ اگر آپ عطا فرمائیں۔ آپ نے جیسا فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں، ان کا نام آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن صخر، اور آپ کا جو زمانہ جاہلیت اسلام سے قبل جو نام تھا وہ تھا عبد الشمس، بعد میں آپ کا نام یہ رکھا گیا۔ ٹھیک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک، اور آپ کی کنیت کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابھی ابو ہریرہ کیوں پڑھی؟ یہ بھی عشق رسول کی ایک بڑی پیاری داستان ہے، اس میں دو اقوال ہیں اور دونوں ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ہی ارشاد ہے۔ ایک بات وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور مجھے بلیاں بڑی پیاری تھیں، تو کیونکہ ہرتن یہ کہا جاتا ہے بلی کو عربی میں، اور ہریرہ اس کی جو ہے وہ تصغیر بن جاتی ہے، تو یوں جب میرے پاس بلیاں ہوتی تھی تو لوگ مجھے ابو ہریرہ کہتے تھے، یعنی بلیوں والا کہا کرتے تھے۔ ایک تو اپنی وجہ کنیت یہ بتائے، اور دوسری جو آپ بتاتے ہیں جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بلیوں سے بہت پیار تھا، یہاں تک کہ میں اپنی آستین میں بلی رکھا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح اپنی آستین میں بلی لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کا کیا اثر ہے کہ صحابہ کو انسان تو انسان جانوروں سے بھی شفقت اور پیار تھا۔ الحمدللہ۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ محبت شفقت کا تو الحمدللہ ہمارے ہاں درس دیا ہی جاتا ہے، جانوروں کو بھی بلا وجہ اذیت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح کسی بھی انسان کو خام و خامی اذیت دینا، تکلیف دینا زبان سے ہاتھ سے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک۔ تو آپ بلی آستین میں لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کا یہ انداز دیکھا تو آپ کو یوں مخاطب فرمایا ابو ہریرہ، کیا بات اے بلیوں والے۔ کہتے ہیں کہ بس مجھے یہ نام اتنا پسند آیا کہ میں اسی نام سے مشہور ہو گیا، لوگ میرا اصل نام بھول گئے، اور میں ابو ہریرہ، یعنی جب بھی مجھے کوئی کہتا تو ابو ہریرہ کے نام سے ہی پکارا کرتا تھا۔ یعنی محبت کی کتنی اعلیٰ مثال ہے کہ سرکار عالی وقار علیہ السلام نے انہیں بلیوں کے ساتھ نسبت دے دی۔ ابو معنی ویسے تو باپ ہوتا ہے، مگر یہاں والے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو بلیوں والا، یعنی اتنی سرکار سے محبت سرکار کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا ابو ہریرہ، تو اب وہ قیامت تک کے لیے ابو ہریرہ ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا انداز تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا میمونہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے سال، جس سال خیبر کو فتح کیا گیا اس سال اسلام لائے۔ مرتبہ کتنا بڑا ملا، کتب حدیث میں آپ کا نام ملتا ہے، اور صحابہ کرام میں ایک بڑا مرتبہ ان کو ملا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، خیبر کے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور تمام غزوات میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شامل رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 ہجری میں وفات پائی۔ جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فیض الانوار آج بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑی غریبی کی زندگی آپ نے گزاری ہے، تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں مسکین تھا، لوگ جو ہے میرے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ سوال ہوتا ہے نا بھئی اتنی حدیثیں ان کو کیسے یاد ہوگی؟ دیگر بھی صحابہ تھے، تو فرماتے ہیں میں مسکینی کی زندگی گزارتا تھا،
جو کھانے کو ملتا کھا لیا کرتا تھا۔ دیگر انصار و مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال میں رہا کرتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں ایک وقت یا 2 وقت حاضری دیا کرتے تھے، اپنے کھیتی باڑی اور دیگر کاروبار میں لگے رہتے۔ میں ہمہ وقت نبی کریم کی خدمت میں حاضر رہتا، جو سرکار علیہ السلام فرماتے تھے اسے لکھ لیا کرتا تھا، اس لیے مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں۔ ان کے صدقے میں آج تک ہم دین سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی جاری ہے۔ آئیے مدنی چینل کے جو ناظرین ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی جو کالیں ہیں وہ سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی کال دیجیے۔ محمد شہزاد اطاری ضیاء ماشاء اللہ، عالم تیرا پروانہ ایک بار پھر ایمان کی روشنی لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو قبول فرمائے اور اس کی نورانیت عطا کرے۔ میں تو بس یہی عرض کروں گا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیں۔ میں محمد عبد البارک ہند کے شہر کولکتہ سے۔ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سنا دے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ ماشاءاللہ، ہمارے نعت خواں جو ہے نوٹ کر رہے ہیں فرمائشیں۔ جی ایک اور کال دیجیے۔ ماشاءاللہ اچھی پڑھ رہے تھے۔ علی عرب شریف تو گل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سوجل سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا ہے۔ رب تعالیٰ نے بارگاہ دعا ہے، رب تعالیٰ اس اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرماوے۔ ماشاءاللہ سوجل بہت ہی اچھا موضوع ہے اور رب تعالیٰ سے اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرماوے۔ نعت خان اسلام بھائی بارگاہ مدنی التجا ہے، ایک نعت کلام سنا دو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو کیا بات، شان گیا بے شک۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ میرا نام محمد اظہر اطاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری نعت خان اسلامی بھائی سے مدنی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ بالا غلولا بکمالہ کاشفت سجا بکمالہ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، شروع میں یہ ربائی پڑھی تو ہے لیکن شاید ان کی مراد اعلیٰ حضرت کا کلام ہوگا، وہ کمال حسن حضور ہے۔ انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جیم کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے اور دین کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی۔ اختر بھائی کافی دیر سے آپ خاموش ہیں، ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اور بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کے حوالے سے جو محسن بھائی نے واقعہ بیان کیا، اس کو اگر آپ پشتو زبان میں بیان کرنا چاہیں۔ کیا بات۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دا سے صحابی دے زمونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خلک د دې نوم نه پیژني، ابو هريره ورته وایي۔ ابو هريره مطلب څه دی؟ یعنی څوک چې ډېر ساعته پیشو ساتي، پیشو والا که نه، چې پیشو ورته وایي پښتو کې هريره پیشو، بیلیوں والا اردو کې چې ورته وایي داسې۔ او دا څنګه چې دا یو ځل تاسو نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام په خدمت کې را روان وئ، تاسو به دا پیشو ډېره خوښه وه، ډېر زیاته پیشو به تاسو ساتلې ځان سره، ان یو واړه غوندې پیشو به تاسو خپل لستوڼي کې ساتلې وه، او څنګه نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام په خدمت کې تاسو لاړئ، انو نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام تاسو له وکتل، نو تاسو دغه وایي چې اے ابو هریره، یعنی اے پیشو والا څنګه یې ته؟ څنګه چې موږ وایو که نه دا ډېر خندا والا دی، دا ډېر اولاد والا دی، دا ورسره نبی پاک ورته وایي تاسو ته پیشو والا یې، پیشو بلی وګړي. کیا بات. انو بس هغه شانتي هغه نوم مشهور شو. او څنګه مشهور شو؟ څنګه چې موږ اسلامي رونو په دې خبره باندې ډېر لوی کلام وکړو الحمدلله چې د حدیث کوم یو کتاب داسې دی چې کتاب به د حدیث او د ابو هريره پکې نوم پکې نه. کیا بات. نو الله تبارک وتعالى دې موږ له هم دغه شانتي عشق رسول نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی فرمایا، انہوں نے پشتو میں فرمایا کہ آپ کیا ہر حدیث کی کتاب میں تذکرہ ملتا ہے؟ تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے 5374 روایات جو آپ کی ملتی ہیں کتابوں میں، 5000 احادیث، 5000 بہت بڑا فگر ہے. دین کا بہت بڑا حصہ اور احکام جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت تک پہنچے. سبحان اللہ. یعنی یوں سمجھیں کہ جب احادیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہر 5ویں 6ٹھی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے آ رہی ہے. ابو ہریرہ ان ابی ہریرہ وہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں تحریر میں آئی ہیں. بلکہ اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو احادیث مبارکہ بیان کی، یہ وہ ہیں جو صرف حفظ کی ہیں. آپ نے تحریر نہیں کی ہے. تحریر کرنے والے دیگر صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے وہ تحریر کیا کرتے ہیں، مگر حضرت سیدنا ابو ہریرہ لکھا نہیں کرتے تھے.
لکھتے تو آپ دیکھیں ہم تک کتنے احادیث مبارکہ پہنچتی. کیا بات ہے. اور بخاری اور مسلم شریف جو بڑی مستند کتابیں سمجھی جاتی ہیں حدیث شریف کی، تو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں متفق علیہ جو روایات کہلاتی ہیں وہ 305 روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور صرف امام بخاری نے الگ سے جو مسلم شریف میں نہیں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 93 روایتیں کی ہیں. اور امام مسلم نے اکیلے جو کہ بخاری میں روایت نہیں ہے وہ تقریباً جو ہے 190 روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہیں. تو یہ تقریباً جو یہ 500 سے اوپر کا فگر بنتا ہے جو بخاری اور مسلم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات احادیث مبارکہ موجود ہیں ماشاءاللہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دودھ کا ریلیشن یہ بڑا مشہور ہے. حضرت کا شعر بھی ہے. میں حضرت کا شعر سناتا ہوں پھر آپ مجھے وہ واقعہ سنائیں پھر انشاءاللہ عدنان بھائی اس کو ترنم میں سنائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو وہ کون سا دودھ تھا، وہ 70 اصحاب کون سے تھے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اصحاب صفہ میں ان کا نام بڑا لیا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے. اصحاب صفہ کے صحابہ کون تھے، ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، ان کی مصروفیات مشاغل کیا تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے درمیان مقام کیا تھا. اور ساتھ ہی چونکہ دودھ کا واقعہ بھی اہل صفہ سے ہی ریلیٹڈ ہے وہ بھی بیان فرمائیے. نگران اہل صفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. علماء نے لکھا صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جو مسجد نبوی شریف کے باہر بنا ہوا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان جو غریب صحابہ ہوا کرتے تھے گھر بار چھوڑ کر سرکار کی خدمت میں تحصیل علم دین کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اسی چبوترے پہ رہا کرتے تھے. میکسیمم ان اصحاب کی تعداد 70 اور کبھی اس سے بھی تجاوز کر جاتی تھی تو وہ یوں رہا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں قیام پذیر تھے. اچھا ان اہل صفہ کی حالت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 طرح کے نذرانے آیا کرتے تھے. ایک صدقہ ہوا کرتا تھا، سرکار علیہ السلام صدقہ خود تناول نہیں فرماتے، اہل صفہ کو عنایت کر دیتے. اور جب کوئی ہدیہ بھیجتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام خود بھی تناول فرماتے اور اہل صفہ کو بھی اس میں شریک فرماتے. اور خود اہلیان صفہ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے 2 چادریں نہیں ہوا کرتی تھی. ایک ہی چادر ہوتی تھی جس کو جو ہے ہم نیچے سے لے کر گردن کی ایک طرف سے دوسری طرف سے لے کر اوپر گرا لگا کر اپنی ستر پوشی کیا کرتے تھے. اتنی غربت کا عالم تھا مگر مقصد نبی کریم علیہ السلام کے دین کو سیکھنا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا تھا. اصحاب صفہ میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. علماء نے لکھا کہ اہل صفہ کا انتظام و انصرام انہی کے ہاتھ میں تھا. یعنی کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا کوئی معاملات تھا. ویسے کھانا تو ان لوگوں کے پاس ہوتا نہیں تھا مگر جب سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا تو یہی جو ہے اہل صفہ کو کھلایا کرتے تھے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو دینی طلبہ ہیں بظاہر وہ معاش کا سلسلہ نہیں ہوتا ان کا اور مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی اس ادا کو بھی اپنانا چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا علم سیکھنے والے دینی طلبہ کی مالی خدمت کرنی چاہیے اس طرح کہ ان پر احسان نہ جتائیں بلکہ ان کی خدمت کر کے اپنی سعادت کا اس کو جو ہے تصور کرنا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ نگران تھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک کی بڑی شدت تھی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے شاید کہ مجھے جنون ہو گیا ہے یا مرگی کا مرض ہو گیا تکلیف ہے. تو لوگ میرے پاس سے گزرتے جاتے تھے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا. لوگوں کے قدموں کی آہٹیں تھیں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور بھوک کی شدت تھی مگر کسی کو میری بھوک کا احساس نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی تحفہ آئے کوئی صدقہ آئے تو نبی کریم علیہ السلام مجھے بلائیں اور مجھے عنایت فرما دیں. کہتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے دودھ کا ایک پیالہ بطور تحفہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا. صدقہ نہیں تھا ہدیہ تھا. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش مجھے حضور بلائیں اور مجھے یہ دودھ کا پیالہ عطا فرما دیں اور میں پی کر اپنے شکم کی جو وہ تکلیف ہے اس کو دور کر لوں. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اتنے میں نبی کریم علیہ السلام نے آواز دی یا ابا ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اعلی حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے ممکن
اب سرکار کی بارگاہ میں آ گئے لبیک کہتے ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اب سرکار نے مجھے فرمایا بلا لاؤ تو اب جب یہ آ جائیں گے تو مجھے ہی کہیں گے کہ ان کو دودھ پلاؤ, تو میں جب ان کو دودھ پلاؤں گا تو میرے لیے کیا بچے گا, میری بھوک تو ختم نہیں ہوگی. میرے دل میں خیال آ رہا تھا مگر حضور کا حکم تھا. میں اصحاب صفہ کے پاس گیا, انہیں بلا لایا. پھر میرے دل میں جو خیال آیا وہی پورا ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ لو, ان اصحاب کو پلانا شروع کرو. میرے دل کا خطرہ تھا وہ بڑھ گیا کہ اب مجھے تو کچھ نہیں ملتا, میں تو بھوکا ہی رہوں گا. مگر یہ کریم آقا تھے, ہائے ہائے ہائے, مگر کریم آقا تھے نا. کہتے ہیں حکم تھا سرکار کا, لبیک و صادق. میں نے پیالہ لیا, ایک صحابی کو پلایا, انہوں نے سیر ہو کر پیا. دوسرے کو پلایا, انہوں نے سیر ہو کر پیا. 10 کو پلایا, 20 کو پلایا, 40 کو پلایا, 50 کو پلایا. یہاں تک کہتے ہیں کہ تمام کے تمام اصحاب جو کہ 70 کی تعداد کے تھے اس دودھ کے ایک پیالے سے پی کر سیر ہو گئے. اللہ اکبر. اب ایک پیالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. میں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پینا شروع کیا. سرکار عالی وقار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے پھر پیا. پھر حضور نے فرمایا اور پیو. میں نے پھر پیا. پھر سرکار نے فرمایا اور پیو. میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ میں جگہ نہیں. سبحان اللہ. کیا پھر فرمایا لاؤ مجھے دو. سرکار نے وہ پیالہ لیا اور پھر خود بھی اس پیالے سے نوش فرمایا. اب محدثین کرام رحمہم اللہ السلام نے یہاں بہت پیاری پیاری باتیں تحریر فرمائی ہیں. 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مسکینی تھی اور اہل صفہ کی جو حالت تھی وہ کنڈیشن ہمیں پتہ چلی, اور یہ بھی پتہ چلا کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے مال و زر ہونا ضروری نہیں ہے, جذبہ ہونا, احساس ہونا ضروری ہے, دل کی سخاوت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کتنا پیارا معجزہ تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کی شکم سیری کے لیے پورا ہو گیا. اور جو تیسری بات بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر بڑے مرتبے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے مرتبے والوں کا جھوٹا نہیں پیتا. ہمارے ہاں تو اپنی ماں کا جھوٹا نہیں پیتے, اس کو آر سمجھا جاتا ہے, باپ کا جھوٹا نہیں پیتے, کسرِ شان سمجھتے ہیں, کسرِ شان سمجھتے ہیں. سرکار عالی وقار 2 جہاں کے تاجدار ہیں. کیا بات ہے. ان غریب صحابہ نے پیا اور ان غریب صحابہ کے جھوٹے اسی پیالے سے سرکار نے بھی تناول فرمایا, نوش فرمایا. کتنی عاجزی ہے. بادشاہ ہو تو ایسا, بادشاہ ہو تو ایسا. ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کا جھوٹا پئیں, اس کو ضائع نہیں کریں. پانی ضائع کر دیتے ہیں, چائے ضائع کر دیتے ہیں. تکلفاً بھی لوگ کرتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں تو چائے یا کولڈ ڈرنک پیش کی جاتی ہے تو ایک آدھ گھونٹ قصدن بچا دیتے ہیں کہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ حریص ہے. تو سنت کو فالو کرنا چاہیے. تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے. اور یہاں عشق رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کہ کہتے ہیں دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا, مگر پھر بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ دینے والے یہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. فرمایا سیدی حضرت نے اس واقعے کو دیکھ کے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا. اللہ 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 اللہ. کمال سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے پیٹ کا بھر جانا اور ایک ہوتا ہے جی کا بھر جانا. بندہ بریانی گرم گرم کھائی ہو اور پیٹ بھر گیا ہے, مگر سامنے اگر سیخ کباب کی خوشبو آ جائے تو اس میں سے بھی کھانے کو دل چاہتا ہے, اگرچہ پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی مگر دل چاہتا ہے ایک آدھ کھا لوں. کوئی کسٹرڈ آ جائے, کوئی اور جو چیز آ جائے, کافی آ جائے, اس کی بھانپ اڑ رہی ہو, افسوس بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی گنجائش رکھتا ہے, گنجائش ہوتی ہے کھا لیتا. تو یہ کہتا ہے جی, جس کو نا جی نہ بھرنا کہلاتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں سرکار عالی وقار علیہ السلام کی عطا ایسی ہے کہ جب دیتے ہیں نا تو پیٹ بھر کر ہی خالی نہیں دیتے بلکہ اس طرح دیتے ہیں کہ جی بھی لوگوں کا بھر دیتے ہیں کہ منہ ہی پھر جاتا ہے. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیری جس سے 70 صاحب وہ خالی پیٹ نہیں بھرا, منہ ہی پھر گیا. جام شیر, جام شیر, کیا بات. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں, نعمتوں اور آپ کی تقسیم کا ذکر ہے. کچھ کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے.
نوری آباد سے بات کر رہا ہوں، عبد المالک اطاری. میں نے یہ سنی ہے میرے سینے دی ہر دم خیر ہوئے، میرے سینے دی ہر دم خیر ہوئے، اور لکھاتے ہزارہ دم خیر ہوئے، لکھاتے ہزارہ دم خیر ہوئے، میرے سینے دی ہر دم خیر ہوئے. آمین. ماشاءاللہ آپ نے اپنی فرمائش خود ہی پوری کر دی. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد سجاد علی اطاری ہے، شہر کشمیر پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا نعت خواں عدنان بھائی سے یہ عرض ہے، مجھے سنا دیجیے میرے مرشد ہیں عطار، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال دے دیجیے. میں راؤ محمد عبدالسلام اطاری، پاک پتن شریف کے نواحی گاؤں ڈبل بار ایچ پی سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. میری عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کا یہ کلام سنا دیں. محسن بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں اور دیہاتوں میں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ وہ بھی اچھی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کہاں نہیں. بہت پیارے نعت خواہ ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ کے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ. ان کی فرمائش تو آپ ضرور پوری کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے کے ایک بڑے عمدہ اور پیارے اور میٹھے میٹھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے عشق اور عاشقوں کا ذکر سنتے ہیں، ان کی پیاری سنتیں سیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اختر بھائی ہمیں آج کون سی سنتیں بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. یہ اختر بھائی کیا لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ سنتوں میں؟ مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ. ہما خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتن کو چپکم کور کے دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف سے ملمان راشی انشاءاللہ گویا چھ دا پکور کے دا اللہ تبارک و تعالی رحمتونا راوری گی دیر زیاد برکتونا پا آغی کور کے راوری گی چکم کور کے ملمان رازی چھ دی بارہ کے اس حدیث کے راغی غاور مونگا انشاءاللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ خپل رور حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لوے چھ اے برا چھ او ساڑے خپل رور دا اللہ دا پارا ملما جوڑائی چھ او کس خپل دا اللہ دا رضا دا پارا دبل کس دعوت کئی اغلا ملمستیا کئی او دا غب مقصد سے جزا سے شکرانہ پکی نہیں نصیب دا اللہ دا پارا کئی نو اللہ تبارک بتا دا غب پکور کے لس ملائکہ لس فرشتے دا سے رالگی سوک چھ ٹول پا یو کالا پورے دا اللہ تبارک تعالی تسبیح و تحلیل اور تکبیر یعنی دا اللہ تعالی ذکر کئی تسبیح بھائی او آغی کس دا پارا دا مغفرت دعا غواری او چی کال پورا شی نو دی فرشتو چی کم ٹول کال عبادت کڑے دے دا غی برابر چاچی ملمستیا کڑے وا دا غپا نام اعمال کیوں اللہ تبارک تعالی دور عبادت ہو لے کے او دا اللہ تبارک تعالی پا ذمہ کرم واندے شو دا اللہ تعالی گویا اللہ تعالی پا ذمہ واندے شو چھ دی کسلب دا جنت او جنتم کم جنت الخلد نا چکم دیر زیادی لذیذ والا غذایا دی روٹائی دالتا کم نعمتو نا دی اغب ورطا پخپل آخی بادشاہی کے ورکی چاہب ایچ چاریم نفنا کے گی گویا چی تچا پکور کی سک ملما راشی تو اللہ تبارک و تعالی رحمت پاگے قربان دی رو وری گی. دقا چند ما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو دن مونگا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سیرت ماندے خبری کون او تاسو نے روایت شیوہ دے سنن ابن ماجہ پا حوالہ ماندے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے دے چھ نبی پاک علیہ السلام فرمائی لے دی چھ سنت دا دے چھ تب ملما دروازی پورے وہ رخصت ہے مطلب یہ دادا نبی پاک علیہ السلام سنت دے اللہ تبارک و تعالی منگ لہم پا دی سنت واندے اپا نور پا سنتون واندے ہم عمل کولو توفیق راکی آمین.
یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مہمان کتنا قابل احترام اور قابل عزت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں دروازے تک چھوڑنے جائیں. آج ہم مہمان کو وہ زحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ رحمت کا باعث ہوتا ہے اور اپنا رزق لے کر آتا ہے. آپ اگر اس کو سرائیکی زبان میں کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیں. مہمان نوازی دی سنتیں اور آداب. حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے اور کنز العمال حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نال فرمین اے برا، آدمی جڑے ویلے اپنے بھائی دی اللہ عز و جل دی خاطر مہمان نوازی کریں دے اور ان دی کوئی جزا یعنی شکریہ نہیں منگدا تو اللہ عز و جل ان دے گھر وچ 10 فرشتے بھیج دیں دے جڑے پورے سال تک اللہ عز و جل دی تسبیح تحلیل اور تکبیر پڑھ دے رہنا اور ان دے واسطے مغفرت دی دعا کریں دے رہنا. اور جڑے ویلے پورا سال تھی ویندے تو انہیں فرشتے دی پورے سال دی عبادت دے برابر اللہ عز و جل ان دے نامہ اعمال ان دی عبادت لکھ دیں دے. اور اللہ عز و جل اپنے ذمہ کرم وچ گن دے کہ او کو جنت دی لذیذ غذا میں چو غذاواں کھلاوے. اور وہ جنت دے لذیذ غذاواں یعنی جنت الخلد ہے اور اے او غذاواں ہیں جڑا کدیں فنا تھی والیاں کہیں نہیں. سبحان اللہ. کہیں دے گھر مہمان کیا آویندے گویا اللہ عز و جل دی ایک رحمت آویندی ہے جڑی چھما چھم برس دی رحمندی ہے. دوسری حدیث دے وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیان کریں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے سنت اے ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کر کے آوے. جہرے ویلے ان دے گھر کوئی مہمان آوے ان شخص کو وہ چاہیے ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کر کے آوے. اللہ عز و جل تو دعا ہے مولا ساکوں مہمانے دی خوش دلی نال مہمان نوازی کرن دی توفیق عطا فرماوے اور میٹھے میٹھے اور مہکے مہکے مدنی پھول سا کو چران دی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ النبی. اردو میں بھی کچھ خلاصہ کر دیں آپ. اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے کہ مہمان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جب یہ گھر پر آئیں تو ان کے ساتھ اچھے انداز میں مہمان نوازی کی جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اے برا، جب اپنے بھائی کی اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر تو مہمان نوازی کرے اور اس پر کوئی جزا اور شکریہ نہ مانگے تو اللہ عز و جل تیرے گھر میں یعنی اس گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اس گھر میں تسبیح اور تحلیل کرتے رہتے ہیں اور تکبیر کہتے رہتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے. پورے سال اب وہ عبادت بھی فرشتوں کی پورے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں یعنی جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے. جنت کی غذائیں کھلائے. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ جن کا آج ہم نے تذکرہ کیا. آپ کا بیان ہے فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے. اس کا یہ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عدنان بھائی کے پاس چلیں اس سے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے عدنان بھائی سے ہی متعلق ہوں کالز. سنا دے پھر کالز. عدنان بھائی ویسے انتظار کر رہے ہیں. بخار سے محمد فضل قادری عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں ملتی ہیں. عرض یہ ہے میری کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی نعت چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال دیجیے. میرا نام امین علی ہے. میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میں نے کلام سنا ہے معذر. جی عدنان بھائی انتظار کی گھڑی اب ختم ہوئی. اب آپ دل کھول کے اپنی عقیدتوں کے نظرانے پیش کیے. قلم
شان گیا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر و سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر و سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، پہنچوں در سرکار پر، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے،
अंबर सारा हो कर गुजरे जिस राह से वो सईदे वाला हो कर रूह अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी रूह अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी रह गया वो सदे नक्श कफ़े पा हो कर रह गया वो सदे नक्श कफ़े पा हो कर मेरे मुर्शिद हैं तार 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 मेरे मुर्शिद इंशाअल्लाह उनके सदके इंशाअल्लाह उनके सदके होगा बेड़ा पार मेरे मुर्शिद हैं तार मेरे मुर्शिद हैं तार मेरे मुर्शिद हैं तार मेरे मुर्शिद हैं मुर्शिद हैं तार मेरे मुर्शिद हैं तार मेरे मुर्शिद हैं तार मेरे मुर्शिद हैं मौत की आगोश में जब थक सो जाती है मौत की आगोश में जब थक सो जाती है तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है जाने कितनी सर्द सी रातों में ऐसा भी हुआ जाने कितनी सर्द सी रातों में ऐसा भी हुआ बच्चों सीने पे गीले में सो जाती है बच्चों सीने पे गीले में सो जाती है तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है प्यार के किसे और नाम था क्या चीज है प्यार के किसे और नाम था क्या चीज है कोई बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है
अब कहीं जा कर के थोड़ा सा को बारी है माँ, अब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत का साया आतिफत हम पर दराज फरमाए और हमारे वालिदैन करीमैन या जिनके वालिद या वालिदा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो मौजूद हैं मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों उनको गनीमत समझिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, जब आपसे सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह औलाद पर माँ बाप का कितना हक़ है, तो आपने बड़े उम्दा अंदाज़ में इख्तिसार के साथ फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारू का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। तो अपने वालिदैन की खिदमत करके उन पर शफ़क़त करके उन्हें जन्नत में जाने का सबब और वसीला बनाइए और उनकी खूब दुआएं लीजिए। सिलसिले के इख्तिताम पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं एक रिवायत बयान करता हूँ, और जिसका ताल्लुक़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता और तक़सीम से भी है। चूँकि काफ़ी देर से हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताओं का, आपकी सखावत का ज़िक्र सुन रहे हैं कि वैसे तो कायनात पर आपकी करम नवाजियाँ हैं, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खुसूसी करम नवाजियाँ थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मनसब और मकाम क्या है, आप अपना ख़ुद तारुफ बयान फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है, फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, कि मैं तकसीम करता हूँ, मेरा रब मुझे अता करता है। इस बुखारी की हदीस का आला हज़रत यूँ तर्जमा फरमाते हैं कि रब है मुअती, मुअती का मतलब होता है अता करने वाला, रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कायनात में अल्लाह ताला की नेमतों के जो कासिम है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और एक और मकाम पर मुस्लिम शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा जुइलतु कासिमन, मुझे कासिम, कासिम का मतलब होता है तकसीम करने वाला, इन्नमा जुइलतु कासिमन, मुझे कासिम बना दिया गया है, तकसीम करने वाला बना दिया गया है, अक़सिमु बैनकुम, मैं तुम्हारे दरमियान रब की नेमतें तकसीम करता हूँ। एक और मकाम पर फरमाया इन्नमा बुइस्तु कासिमन अक़सिमु बैनकुम, मुझे कासिम बनाकर भेजा गया है, मैं रब की नेमतें तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताओं और नेमतों से बड़ा हिस्सा पाया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, किताबुल इल्म में इस हदीस पाक को जिक्र किया गया है। देखिए, अब इस रिवायत को सुनने से पहले आप ये भी गौर करें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर की सहाबियत से मुशर्रफ है, और सहाबा के बारे में हुजूर फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अब सहाबा का मिजाज, अंदाज और इनका अकीदा देखें कि दीनी हाजात हों, अपने शरई मसाइल से मुताल्लिक़ कोई मसला पूछना हो, या अपनी दुनियावी हाजात हों, किसके दरबार में हाजिर होते हैं, रब तबारक व तआला की नेमतों के कासिम। बेशक ज़मीन पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतों के कासिम और अल्लाह ताला के खलीफा आज़म हैं। तो सहाबा किराम का ये मिजाज और ये मजहब व मशरब था कि दीनी हाजात के साथ साथ वो दुनियावी हाजात में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रुजू करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा खुद ही अपना वाक़या बयान फरमाते हैं मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कतीरा, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे कई हदीसें सुनी हैं, अनसाहु, लेकिन मैं उनको भूल चुका हूँ क्योंकि मेरे हाफ़ज़े में कुछ कमज़ोरी आ गई है। अब देखिए, हाफ़ज़े में कमज़ोरी आना ये ऐसा मर्ज़ है या ऐसा मसला है जिसका ज़ाहिरी तौर पर इलाज तबीब के पास होता है कि कोई दवाई ली जाए, ऐसी कोई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाए जिससे हाफ़ज़े की कमज़ोरी दूर हो। लेकिन इस मसले को लेकर भी वो तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, और इनका ये अकीदा है और इनका ये यकीन है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह कायनात की दीगर नेमतें देते हैं, मुझे मेरा हाफ़ज़ा भी देंगे। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है, आपसे हदीसें सुनी थी, मैं भूल गया, क्या करूँ। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो नबी हूँ, मेरा काम तो दीन के मसले बताना है, शरीयत का कोई मसला पूछो, अगर ये दुनियावी मसला है तो जाओ डॉक्टर से रुजू करो या किसी हकीम के पास जाओ, कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करो। नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उब्सुत रिदाक, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछा दो, सुभान अल्लाह, चादर बिछा दो। अब अबू हुरैरा ने ये सवाल नहीं किया कि या रसूल अल्लाह मैं हाफ़ज़ा मांग रहा हूँ, हाफ़ज़े की शिकायत कर रहा हूँ, आप चादर बिछाने का कह रहे थे। वो मुतियो फरमाबरदार थे, आपने चादर बिछा दी। फिर क्या हुआ, अबू हुरैरा फरमाते हैं फ़बसत्तुहु, मैंने चादर को बिछा दिया,
فغرف بیدیہ، اور بخاری کی دوسری روایت ہے فغرف بیدیہ فیہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھایا اور ہوا میں لہرا کر ابو ہریرہ کی خالی جھولی کو بھر دیا۔ سبحان اللہ، اس چادر میں آپ نے اشارہ کیا۔ اب ابو ہریرہ نے قیاس اور عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ یہ کیا میں نے حافظہ مانگا ہے، حضور علیہ السلام چادر پھیلا کر خالی ہاتھ لہرا کر چادر میں ڈال رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بظاہر یہ ہاتھ خالی ہیں، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے مقدس ہاتھوں کو بلند کیا اور دونوں ہاتھوں سے ایک لب بنا کر میری خالی جھولی کو بھر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے جب ایسا کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دمہ، اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا۔ فرماتے فدممتہ، میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس چادر کو سینے سے لگایا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے فما نسیت شیئا بعد، کیا بات۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ نفی کے بعد اگر نکرہ آئے، کامن ناؤن آئے، تو اس میں عموم ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کی شکایت لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی۔ فرماتے جب حضور نے میری خالی جھولی کو بھرا کیا ہوا؟ فما نسیت شیئا بعد، بعد جو ہے یہ نکرہ ہے اور ما جو ہے یہ نفی ہے۔ نفی کے بعد جب نکرہ آئے تو عموم کا تقاضا ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے صرف حدیث کی شکایت کی تھی اور حضور نے اتنا کرم فرمایا، میری جھولی کو ایسا بھر دیا، فما نسیت شیئا بعد، میں اس کے بعد حدیث تو حدیث کچھ بھی نہ بھول۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت چونکہ اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہا کیجئے، بالخصوص امیر اہل سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہفتے کی رات کو عشاء کے بعد، اس کو دیکھنے کی تمام اسلام بھائی نیت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا حقیقی عشق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو کر آپ کی سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روشن میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ روشن میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ،